مسند احمد کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کراوی ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ بنو قزا کے 2 آدمی آئے ایمان لانے، دو بھائی تھے وہ، تو دونوں ایک ساتھ آئے اور دونوں ایک ساتھ ایمان لا لیے۔ تو طلحہ بن عبید اللہ غالباً تو انہوں نے خواب میں دیکھا 1 سال کے بعد کہ جو بنو قزا کے لوگ 1 سال پہلے ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ایمان لے کے آئے تھے، تو ان میں سے ایک آدمی چند دن کے بعد ایک جنگ میں شہید ہو گیا، چند دن کے بعد ایک آدمی شہید ہو گیا۔ اس کے 1 سال کے بعد یہ شہید ہو گئے بڑے بھائی، چھوٹے بھائی ان کے 1 سال کے بعد اپنے بستر پر بیماری کی حالت سے مر گئے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ شہید کا کیا مرتبہ ہے، شہید کا تو کتنا بڑا مرتبہ ہے، اور وہ ایک آدمی ہے جو بستر پر بیماری سے مر گئے، یعنی شہید تو وہ ہے کہ جس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ اب طلحہ بن عبید اللہ نے خواب دیکھا 1 سال کے بعد، جو خواب یہ دیکھا کہ وہ جو بھائی ہے بڑا بھائی جو شہید ہوا تھا، انہیں جنت کے باہر ٹھہر کے ہے لائن میں، ابھی اس کا حساب ہو رہا لائن میں ہے وہ، لیکن جو آدمی 1 سال کے بعد اپنے بستر پر ملا جو بھائی چھوٹا بھائی وہ جنت میں ہے، آرام سے جنت کے محلوں میں۔ انہیں حیران ہو گئے دیکھ کے، طلحہ بن عبید اللہ مسند احمد کی روایت ہے، تو طلحہ بن عبید اللہ رات میں دیکھ کے حیران ہو گئے، تو انہوں نے جب یہ منظر دیکھا تو آنکھ کھل گئی، صبح اٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ لیکن ہم لوگوں میں سے کوئی ہوتا تو خود سے فیصلہ کر لیتا ہو، لیکن وہ آدمی ایسے تھے، ان کو کوئی بات پیش آتی تھی، کچھ ایسا معاملہ پیش آتا تھا تو وہ پوچھتے تھے بڑوں سے۔ تو ہمیں بھی کوئی خواب دکھے تو خود سے فیصلہ نہیں کر لینا، میرے کو یہ خواب دکھا کہ رات میں میرے جو چھت کے اوپر بہت سارے پیسے تھے، اب خود سے فیصلہ کر لیا کہ اب میرے پاس پیسے آنے والے۔ اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ میں نے اس طرح خواب دیکھا ہے، وہ قبیلہ بنو قزا کے 2 بھائی جو آئے تھے نا آپ کے پاس، وہ ایک آدمی تو فلاں جنگ میں شہید ہو گئے تھے، لیکن ایک آدمی کا کل انتقال ہوا بیماری سے، میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ شہید تو جنت کے باہر ہے اور جس کا کل انتقال ہوا جنت کے اندر ہے، یہ کیا ماجرا ہے، میرے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اور اتنا مسکرائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک جو ہے دندان مبارک دکھنے لگے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا طلحہ بن عبید اللہ تو نے دیکھا نہیں کہ جو آدمی 1 سال کے بعد مرا ہے اس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ پانے کی وجہ سے اور رمضان میں عبادت کرنے کی وجہ سے اس کی نیکیاں زیادہ ہو گئی ان سے جو شہید ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ پایا، اور رمضان المبارک کا مہینہ پا جانا ہی بڑی بات نہیں ہے، رمضان المبارک کا تو مہینہ غیر مسلم کی زندگی میں آ رہا، پتھر کو پوجنے والے کی زندگی میں آ رہا، آگ کو پوجنے والے کی زندگی میں آ رہا، اور جو آدمی چرچ میں جا کے مندر میں جا کے گھنٹے بجا رہے ان کی زندگی میں بھی آ رہا رمضان۔ لیکن رمضان کا آ جانا نعمت اس کے لیے ہے جو آدمی رمضان سے فائدہ اٹھا لے۔ رمضان آ جانا ایک نعمت ہے، رمضان میں عبادت کرنا ایک نعمت ہے، لیکن رمضان کی عبادتیں قبول ہو جانا یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ رمضان تو ان کی زندگی میں آ رہا بھائی، ہمارے مسجد کے پیچھے رہ رہے دیکھو غیر مسلم، ان کی زندگی ان کو کوئی فائدہ ہے، فائدہ ہمیں ہے۔ جب ہمیں فائدہ ہے اور ہم ہی فائدہ نہ اٹھائیں تو ہم سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم نے دیکھا نہیں کہ اس نے 1 سال کے رمضان کے روزے پائے، کہ 1 سال رمضان میں عبادت کی، ان عبادتوں کی وجہ سے اس کی نیکیاں بڑھ گئی، تو نیکیاں بڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے پہلے ہی جنت میں داخل فرما دیا۔ تو ہمارے پاس بھی یہ موقع ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اپنی نیکیوں کو، بہت ساری نیکیاں جمع کرنے کا مہینہ آ گیا۔